على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا محمدا عبد الله ونبيه ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم منور القلوب نور قلوبنا بالقرآن. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 تک اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور عنایت سے ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ حضرات کے سامنے عرض ہو چکی ہے. آج کا ہمارا درس سورۃ البقرہ آیت نمبر 35 سے شروع ہوگا. پچھلی آیت کا تھوڑا سا تعارف اور اس آیت کے ساتھ ربط کہ خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے کے بعد انسان کی فضیلت فرشتوں پر، جنات پر اور تمام تر مخلوقات پر ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کو اور شیطان کو آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا حکم فرمایا. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. شیطان نے، ابلیس نے انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس یعنی شیطان کو ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دے دیا کہ اب قیامت تک جو ہے تیرے اوپر میں اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی رہے گی. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اسے ہمیشہ کے لیے کافروں میں سے کر دیا. شیطان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اسے لعنت کا مستحق کر دیا. اور دوسری طرف متوجہ ہوئے خالق کائنات حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کہ جو آپ کا دشمن تھا، جس نے آپ کے ساتھ حسد کیا، وہ تو ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دے دیا میں اللہ تعالیٰ نے. اب آپ کے لیے کیا حکم ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ تمام تر احکام آیت نمبر 35 سے اللہ تعالیٰ نے شروع فرمائے کہ آدم علیہ السلام کو میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا. دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیا حکم فرمایا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ
اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ اور ہم نے کہا اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ ہی رہیے گا اور آپ کی بیوی بھی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے رغدًا کھلا کھلا، حیث شئتما جہاں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ لیکن اس درخت کے تم دونوں نے قریب نہیں جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے تو تم اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اب جنت میں زندگی گزارنی ہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، رَغَدًا ایسے رزق کو کہا جاتا ہے کہ جس کے حصول کے اندر کوئی مشقت اور محنت نہ کرنی پڑے، اور دوسرے نمبر پہ رغداً اس رزق کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ختم ہونے کا کبھی اندیشہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں زندگی گزارو، اور ایسا رزق میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا کہ جس رزق کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی محنت اور مشقت بھی نہیں لگنی، اور دوسرے نمبر پہ جتنا زیادہ استعمال کر لو اس نے کبھی ختم بھی نہیں ہونا۔ حیث شئتما جنت میں سے جہاں سے چاہو تم کھاؤ پیو عیش کی زندگی گزارو۔ حیث شئتما لفظ فرما کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جنت کو میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا بنایا ہے۔ یہ فرمایا حیث شئتما جہاں سے چاہو تم مرضی کھاؤ پیو، مطلب اتنی بڑی جنت ہے جہاں پھرو جہاں جاؤ تمہیں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن امتحان تمہارا یہ ہے وَلَا تَقْرَبَا تم دونوں نے قریب نہیں جانا، هَذِهِ الشَّجَرَةَ یہ فلاں درخت کے نزدیک، اگر تم نے یہ کر لیا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تو اپنا نقصان کر بیٹھو گے، اپنے اوپر ظلم یعنی نقصان ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دے دیا عیش و عشرت سے گزارو، لیکن ساتھ میں امتحان بھی رکھ دیا کہ ساری چیزیں استعمال کرو، اس ایک چیز کے قریب نہیں جانا۔ مفسرین کرام نے یا مختلف تفاسیر فرمائی، بس ایک بات کو ذکر کرنے لگا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے میرے آدم آپ زندگی گزاریں، آپ سکون حاصل کریں اس جنت میں، وزوجک الجنہ اپنی بیوی بھی آپ کے ساتھ رہے گی۔ اب پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ پورے قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام کے جتنے بھی تذکرے فرمائے ہیں ان انبیاء کرام کا نام لے کے ذکر کیا ہے۔
جیسے کہ آدم علیہ السلام کو فرمایا یا آدم، اے میرے پیارے آدم، آپ نے زندگی گزارنی ہے جنت میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سورہ طٰہٰ میں فرمایا تو وہاں بھی نام لے کے ذکر کیا، فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ علیہ السلام، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ نام لے کے ذکر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمایا یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک، اے میرے نوح، اللہ تعالیٰ کی سلامتیاں ہوں آپ پر، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں، اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ کشتی سے اتر جائیے گا۔ تو نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا تو نام لے کے تذکرہ کیا، جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر کیا نام لے کے ذکر کیا، لیکن جب باری آئی میرے اور تمہارے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کے اندر کسی جگہ پہ اپنے پیارے پیغمبر کو نام لے کے مخاطب نہیں فرمایا۔ کیسے مخاطب کیا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کی صفات کا تذکرہ فرمایا، کسی جگہ پہ ذکر کیا، فرمایا یا ایھا الرسول، اے میرے پیارے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو چیز آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے آپ اس کی تبلیغ کیجئے گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اس کی تبلیغ نہ کی آپ نے رسالت کا حق کی ادا نہیں فرمایا۔ تو ذکر کیا اپنے پیغمبر کا تو یا ایھا الرسول کہہ کر، کسی جگہ ذکر فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ تو نام لے کے نہیں بلکہ صفات کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح 29ویں پارے میں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سورہ مدثر میں فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ تو عرض کرنے کا مقصد پورے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا تو نام لے کے ذکر کیا، لیکن اپنے پیارے پیغمبر کا ذکر کیا تو نام نہیں لیا۔ اور عام لوگوں کو حکم بھی فرمایا، سورہ نور کی آخری آیات میں فرمایا اور لوگوں سن لو لا تجعلوا دعاء رسول کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا سن رکھو کہ جیسے تم ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو نام لے کے، میرے پیغمبر کو نام لے کے نہیں بلانا، میرے پیارے پیغمبر کو نام لے کے نہیں بلانا۔ اگر تم نے میرے پیغمبر کو نام لے کے بلا لیا تو نقصان کیا ہوگا؟ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا میرے پیغمبر کی بے ادبی ہو جائے گی، نام لے کے بلایا تو نقصان تمہارا یہ ہوگا
تمہارے سارے اعمال میرے ضائع کر دینے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلنا۔ اللہ اکبر۔ تو ادب سکھایا اپنے پیغمبر کا۔ ادب میرے پیغمبر کا یہ ہے کہ میرے پیغمبر کو نام لے کے نہیں پکارنا۔ حالانکہ ادب کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا آدمی، چھوٹا بچہ ہے، بڑا چھوٹے کو نام لے کے پکارے، کوئی بھی بے ادبی نہیں ہے۔ اگر بیٹا اپنے والد کو نام لے کے پکارتا ہے تو بے ادبی ہوگی۔ اور یہاں تو معاملہ عجیب ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو نام لے کے بلاتا، بے ادبی نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سبق دیا ہے لوگوں کو، پر میں جب میں سب سے بڑا ہو کے اپنے پیغمبر کا احترام کر رہا ہوں، اپنے پیغمبر کا ادب سکھا رہا ہوں، جب میں نام لے کے نہیں بلاتا، دنیا والوں تم کون ہوتے ہو میرے پیغمبر کو نام لے کے بلانے والے؟ اللہ اکبر۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کے بلایا، فرمایا یا آدم، اے میرے پیارے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ بھی، آپ کی بیوی بھی، آپ دونوں جنت میں رہیے گا۔ یہاں مفسرین اکرام نے ایک بات لکھی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ ملا کے بیوی کے رہنے کا حکم دیا، فرمایا آپ کے ساتھ آپ کی بیوی نے رہنا ہے۔ تو مطلب یہ ہے بیوی اپنے خاوند کے ساتھ رہے گی۔ کیا کرے گی جی؟ خاوند کے ساتھ رہے گی۔ جس مکان میں خاوند رہ رہا ہے بیوی بھی اسی مکان میں رہے گی۔ اور دوسری بات یہ لکھی ہے کہ خاوند کو چاہیے کہ اپنے ساتھ اپنی بیوی کو اچھے طریقے سے رکھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا، فرمایا میرے آدم آپ بھی، یعنی جن نعمتوں میں آپ نے رہنا ہے انہی نعمتوں کے اندر آپ کی بیوی نے بھی رہنا ہے۔ تو مرد پہ لازم ہے، حدیث پاک بھی ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، اور میں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام بار بار یہ فرما رہے ہیں، پر میں او مسلمانوں اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور میں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ آپ صرف ایک چھوٹی سی ہاں کروا کے، یعنی نکاح کروا کے اپنی اس کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم پہ حلال کر دی ہیں، اور میں صرف قبولیت ہاں ہوئی ہے اور سب چیزیں آپ پہ حلال ہو گئی ہیں، خیال کرنا اس کے حقوق کے بارے میں، اور میں یہ نہ ہو کہ تمہارے محتاج بنائے اللہ تعالیٰ نے اور تم اس پر اپنی جوانی اور جوان مردیاں دکھاتے پھرو، ظلم کا نشانہ بناؤ، اور میں قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ نے تم سے ضرور پوچھنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسی کو فرمایا، فرمایا مرد کے لیے لازم ہے جس مکان میں خود رہتا ہے اسی مکان میں اپنی بیوی کو ٹھہرائے، جیسا خود پہنتا ہے ویسے اپنی بیوی کو کپڑے پہنائے، اور فرمایا جیسے خود کھانا کھاتا ہے اپنی بیوی کو بھی ویسا کھانا کھلائے۔ فرمایا آدم علیہ السلام کو بھی حکم دیا، فرمایا انت وزوجک الجنہ، آپ بھی اپنی بیوی کے ساتھ اسی جنت میں ٹھہریے گا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں سارے کا سارا رزق استعمال کرو جہاں جہاں سے تم چاہو، جو جو چیز چاہو سب کچھ استعمال کر سکتے ہو۔ تو یہاں کیا سمجھ آئی؟ فرمایا مرد اپنی پسند کا کھانا کھائے گا، اور اگر عورت کو وہ کھانا پسند نہیں ہے تو اس پر زبردستی نہیں، وہ اپنا پسند کا کھانا کھائے گی۔ جیسے کہ فرمایا وَقُلَا مِنْهَا، کہ میاں بیوی دونوں اپنی مرضی کا کھانا کھائیں، اپنی مرضی کا کھانا استعمال کریں۔ فرمایا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تم چاہو جتنا چاہو استعمال کرو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ،
امتحان آ گیا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کا۔ فرمایا ساری چیزیں استعمال کرنی ہے لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب وہ درخت کیا ہے؟ پورے قرآن مجید میں پورے ذخیرہ احادیث کے اندر درخت کی وضاحت نہیں کی گئی کہ درخت سے مراد کیا ہے۔ فرمایا کس چیز کا درخت تھا؟ کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف اشارہ فرما دیا کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ منع جو تھا نا، منع اس کے کھانے سے منع تھا، کھانے سے منع کیا ہے نا کہ یہ درخت اس کا پھل آپ نے کھانا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کھانے سے منع کیا اور ساتھ میں اس درخت کے قریب جانے سے بھی منع کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے منع کیا کہ بسا اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات میں ایسے ہو جاتا ہے کہ جس چیز سے انسان کو منع کیا گیا ہو اگر اس کے قریب جانے کی اجازت مل جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات میں انسان وہ چیز استعمال کر بیٹھتا ہے۔ اب جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کیا نا، الفاظ استعمال کیے کیا؟ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ حالانکہ زنا حرام کیا، وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی چیزیں جو انسان کو بدکاری کی طرف لے کے جانے والی ہیں، فرمایا ان چیزوں سے بھی دور رہو۔ جب ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو گے تو زنا سے بھی بچ کے رہو گے۔ فرمایا جتنی دواعی زنا، جو زنا کی طرف انسان کو بلانے والی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان چیزوں کے بھی آپ نے قریب نہیں جانا۔ تو یہاں بھی فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، فرمایا اس درخت کے قریب نہیں جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ چلے گئے تو آپ اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فرمایا حضرت آدم کا بڑا امتحان آ گیا۔ اب دوسری طرف شیطان کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے، یعنی انسان کی وجہ سے جسے اللہ تعالیٰ نے ملعون بنایا، اب اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے یا اللہ آج تو اکیلا جا رہا ہوں، میں نے بدلہ اس انسان سے ضرور لینا ہے۔ اور بدلہ شروع بھی کیا تو حضرت آدم سے شروع کیا۔ فرمایا آدم علیہ السلام کو کیسے پھسلایا، کیسے حضرت آدم علیہ السلام سے بھول کروائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا جب میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود بنایا، شیطان کو مردود بنا کے نکالانا، آدم علیہ السلام کے علیحدہ کیا، جنت سے الگ کر دیا۔ اب جا رہا ہے تو اس نے کیا کیا؟ فرمایا فوسوس لهم الشیطان لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا قُرِئَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ سورۃ اعراف 8واں پارہ اور آیت نمبر 20 اور 21۔ اب شیطان نے کیسے بہکایا؟ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے الگ کیا تو فوسوس لهم الشیطان، شیطان جاتے جاتے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈال گیا۔ جاتے جاتے حضرت حوا اور حضرت آدم کے دل میں وسوسہ ڈال گیا، اور وسوسہ کیا ڈالا؟ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا قُرِئَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا، کہا تمہیں پتہ ہے اس بات کا، وسوسہ یہ ڈالا دل میں کہ پتہ ہے تمہیں اس بات کا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے کیوں روکا ہے؟ اگر تم یہ کھا لو ان تکونا ملکین،
تم دونوں اللہ تعالیٰ کے مقرب بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، اور ہمیشہ اس جگہ پہ رہ جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہو گے۔ اور پھر ساتھ میں وقاسمہما انی لکما من الناصحین، اور جاتے جاتے یہ الفاظ بھی کہہ گیا آدم علیہ السلام کو کہ ہمیں اللہ کی قسم ہے مجھے، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میں جو تمہارے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں، جو تمہیں سوچ دلا رہا ہوں، اس بارے کے اندر میں تمہاری بڑی خیر خواہی کر کے جا رہا ہوں۔ یہ وسوسہ ڈالا، قسمیں کھائی آدم علیہ السلام کے سامنے، اور جاتے جاتے اپنا کام کر گیا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن 16ویں پارے میں بیان فرماتا ہے، فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَا، فرمایا میرے آدم، میں اللہ سے وعدہ تو کر چکے تھے کہ آپ کی نافرمانی نہیں ہوگی، لیکن فنسیا، میرا آدم بھول گیا۔ کیا ہو گیا جی؟ بھول گیا۔ انسان جو تھا، انسان نسیان سے ہے، بھول جانے سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر آدم علیہ السلام جو پہلے پیغمبر ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا مقرب بنایا ہے، تو وہ بھی فنسیا، بھول گئے۔ تو کیا سمجھ آئی میرے پیارے؟ جو بھول جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوا کرتا، جو بھول جائے وہ کسی کا مشکل کشا نہیں ہوا کرتا، جو بھول جائے وہ کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوتا۔ نفع نقصان اور عالم الغیب اور حاضر ناظر وہ ذات ہے جو بھول جانے سے پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اپنے رب کا تعارف کروا رہے ہیں، تو یہی فرمایا لا یذل ربی ولا آگے تنسا، فرمایا میرا پیغمبر، میرا رب وہ ہے جو کبھی بھی بھولا نہیں ہے، جو کبھی غلط اس نے کسی کو راستے پہ نہیں لگایا، ہمیشہ میرا رب ہر بات کو یاد رکھنے والا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا میرا آدم بھول گیا اور خطا کر بیٹھا، فرمایا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، فرمایا مائل کر لیا ان کو دھوکے سے، شیطان نے دھوکہ دے کے انہیں مائل کر لیا۔ پھر ہوا کیا؟ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، فرمایا جیسے ہی اس درخت کو چکھا ہے، جیسے ہی اس کو کھایا ہے، تو فرمایا وہ ساری چیزیں ظاہر ہو گئی جو چھپی ہوئی تھی اپنے جسم پہ۔ فرمایا درختوں کے پتے جوڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے آواز دے کے فرمایا میرے پیارے آدم، کیا تمہیں تمہارے رب نے منع نہیں کیا تھا اس درخت سے؟ اور دوسری بات وَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان تم دونوں کا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ شیطان تم دونوں کا دشمن ہے، شیطان نے تم سے ضرور بدلہ لینا ہے۔ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور آپ علیہ السلام کی حدیث مبارک میں مفسرین کرام نے اس کو نقل کیے، فرمایا شیطان کے اندر کچھ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو زبردستی کسی کام پہ لگا لے، یہ شیطان میں طاقت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ وسوسہ ڈالنے میں بادشاہ ہے، وسوسہ کمال کا ڈالتا ہے کہ انسان کو غلط راستے پہ بہکانے کے لیے اس میں جتنی طاقت ہے اور کسی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے، باقی انسان سے زبردستی کچھ بھی نہیں کروا سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 13ویں پارے سورہ ابراہیم کے اندر قیامت کا منظر بیان فرمایا،
اور شیطان کی آخری تقریر کا ذکر کیا، وہاں بھی شیطان اسی بات کا تذکرہ کرے گا۔ یہ سورہ ابراہیم 13واں پارہ اور آیت کا نمبر 22 ہے۔ فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ فرمایا شیطان آخری تقریر کرے گا لما قضی الامر، جب سارے فیصلے ہو چکے، شیطان جہنم کے بڑے آگ کے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے اب آخری خطاب کر رہا ہے۔ وہ جو سارے لوگ جو شیطان کے پیچھے چلنے والے اس کے ساتھ جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں، شیطان آخری خطاب کر رہا ہے اور کیا کہتا ہے؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ کیا تھا، فوعدتکم فاخلفتکم، اور جتنے وعدے میں نے کیے تھے وہ سارے جھوٹے تھے، میں سارے تم سے جھوٹے وعدے کرتا تھا۔ اور اگلی بات وما کان لی علیکم من سلطان، میرا تمہارے اوپر کوئی زبردستی کرنے والا کام نہیں تھا۔ جی شیطان بھی کہے گا میری طاقت نہیں تھی کہ میں تم سے زبردستی کام کروا لیتا، ہاں میں کیا کرتا تھا؟ الا ان دعوتکم، میں تو صرف تمہیں بلاتا تھا، فاستجبتم لی، تم خود ہی دوڑ کے آ جاتے تھے۔ جی تم خود ہی دوڑ کے آ جاتے تھے، میرا کام تو صرف بلانا تھا، میں زبردستی تم سے کوئی نہیں کام کرواتا تھا۔ لہذا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ سیکی میں کہا جاتا ہے مجھے ملامت نہ کرو، اپنے منہ تے آپ بجا مارو کہ کیوں تم نے میری بات کو مانا تھا۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، نہ میں تمہارا مددگار ہوں نہ تم میرے مددگار ہو۔ اب نہ تم مجھے جہنم سے بچا سکتے ہو نہ میں تمہیں جہنم سے بچا سکتا ہوں۔ تو شیطان قیامت کے دن اسی بات کا اظہار کرے گا کہ میری تمہارے اوپر زبردستی نہیں تھی، میں تو بس تمہیں بلاتا تھا۔ فلاں جگہ پہ بڑی محفل ہو رہی ہے، فلاں جگہ پہ جناب آج ناچ گانے کی محفل ہے، فلاں جگہ پہ جناب بےہودہ عورتیں آئی ہوئی ہیں، فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے۔ میرا کام تھا تمہیں صرف بتانا، زبردستی صرف بتاتا تھا اور تم دوڑ پڑتے تھے۔ تو فرمایا شیطان کا کام زبردستی کروانا نہیں ہے، شیطان تو صرف وسوسہ ڈال سکتے ہیں۔ فرمایا اور وسوسہ ڈالنے میں وہ کمال کا وسوسہ ڈالتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے بھی ان دونوں کو وسوسہ ڈال کے پھسلا دیا، آدم کو بھی اور حضرت حوا کو بھی۔ فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پس ان دونوں کو نکالا اس جگہ سے جس جگہ وہ رہ رہے تھے، یا دوسرا معنی دونوں کو نکال دیا اس عزت اور راحت والی زندگی سے جس میں وہ پہلے وقت گزار رہے تھے۔ فرمایا ادھر سے جیسے ہی درخت کے قریب گئے اور کھایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کیا حکم دیا؟ وَقُلْنَا، ہم نے کہا اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اے آدم اتر جاؤ یہاں سے، جنت سے نکل جاؤ، زمین کی طرف چلے جاؤ۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، سزا تمہیں یہ ہے کہ تمہاری اولاد ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، بعض تمہارا بعض کے دشمن ہوگا۔ اب اس کے دو معنی کیے ہیں مفسرین کرام نے کہ دشمن ہونے کا کیا مطلب ہے۔ پہلا معنی بعضکم لبعض عدو، کہ بعض تمہارا بعض کا دشمن ہوگا۔ یہ معنی اس طرح کریں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبتو، تم اتر جاؤ زمین کی طرف، تو آدم علیہ السلام
اور شیطان دونوں اکٹھے حکم دیا دونوں کو. جب دونوں کو حکم دیا تو ساتھ میں آدم کو فرمایا خیال کرنا جو تیرے ساتھ زمین پہ جا رہا ہے یہ تمہارا دشمن ہوگا، یعنی شیطان آدم کا بھی آدم کی اولاد کا بھی. تو یہ بعضکم لبعض عدو، فرمایا شیطان تیرا بھی اور ساتھ میں تیری اولاد کا بھی دشمن ہوگا. اور دوسرا معنی کہ شیطان ساتھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو فرمایا اتر جاؤ یہاں سے، زمین کی طرف چلے جاؤ، بعض تمہارا بعض کا دشمن ہوگا، یعنی تیری اولاد کی آپس میں دشمنی ہوگی. تو یہ کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک آدم علیہ السلام کو بطور سزا کے فرمایا. کیسے؟ کہ اگر اولاد کی آپس میں لڑائی ہو نا، اولاد 2 بیٹے 3 بیٹے 4، اولاد کی آپس میں لڑائی ہو تو والدین کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے. وہ جو سکون کا ختم ہو جانا ہے نا، تو یہ بھی ایک قسم کا کیا ہے؟ عذاب ہے. تو یہ فرمایا بعضکم لبعض عدو، فرمایا بعض تمہارا بعض کا دشمن ہوگا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر مستقر ٹھکانہ ہے، زندگی گزارنے کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے مستقر بنا دیا. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور وہاں تمہارا نفع اٹھانا ہے. إِلَىٰ حِينٍ، لیکن ایک وقت تک. ہمیشہ تم نے دنیا میں نہیں رہنا، ہمیشہ تم نے زمین کے اندر وقت نہیں گزارنا، بلکہ تھوڑے عرصے کے لیے تمہیں بھیج رہا ہوں، پھر تم دوبارہ اسی جگہ پہ لوٹ کے آؤ گے. فرمایا اسی جگہ پہ لوٹ کے آؤ گے. جیسے اہل جنت کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، تو فرمایا قیامت کے دن جب اہل جنت جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ وہاں سے مخاطب ہو کے فرمائیں گے وَإِنَّ مِنَ الْوَرَثَةِ، کہ بے شک یہ جنت جو ہے یہ تمہاری وراثت تھی، یہ تمہارا بابا آدم وہ جو پہلے جنت میں تھا وہاں سے اترا زمین کی طرف. تو والدین جب ایک چیز چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ وراثت بنتی ہے. فرمایا یہ تمہاری وراثت تھی جنت میں. اللہ تعالیٰ نے جس آدمی نے اپنے باب آدم کے راستے کی پیروی کی اور اس پہ چلتا رہا، اور میں اپنے بابا کے ساتھ وہ دوبارہ اپنی وراثت کو حاصل کر کے جنت میں پہنچ جائے گا. اللہ اکبر. اور میں زمین پہ ٹھکانا تمہارا ہمیشہ کا نہیں ہوگا. تھوڑا وقت، تھوڑی زندگی، تھوڑا ٹائم پیریڈ دے کے بھیج رہا ہوں. الہین، یہ تھوڑی سی مدت کے لیے جا رہے ہو، دوبارہ پھر آپ نے ادھر آنا ہے. اب آدم علیہ السلام اس راحت والی زندگی سے، اس عیش و عشرت والی زندگی سے جیسے زمین پہ آئے، کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ الفاظ نہیں ہے، کچھ حالت نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے ساتھ، کیسے اپنے رب کو مناؤں، کس طریقے سے اپنے رب سے اپنے اس ہونے والے گناہ کی اور اس ہونے والی نافرمانی اور غلطی کی اور اس ہونے والی جو مجھ سے یہ خطا ہو گئی ہے کیسے معافی ملے گی. آدم علیہ السلام خاموش ہے، بولتے کچھ نہیں ہے، بس آنسو بہ رہے ہیں. بولتے اس لیے نہیں ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں زبان سے کوئی لفظ نکالوں اور اس لفظ میں میرا رب اور ناراض ہو جائے، کہ کچھ پتہ نہیں ہے وہ رب کس بات سے راضی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام زمین پہ آئے، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے مسلسل روتے رہے. جب زمین پہ اترے عجیب حالت ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام جہاں پہ جبل رحمت میدان عرفات ہے، فرمائے پہاڑ جبل رحمت کے ایک طرف حضرت آدم ہے اور دوسری طرف پہاڑ کے حضرت اما حوا ہے. فرمائے تقریباً 40 سال کا عرصہ گزر گیا، رو رہے ہیں، دونوں رو رہے ہیں. حضرت آدم ساری انسانیت کے والد ہیں. فرمائے پہاڑ کے ایک طرف ہے، کچھ پتہ نہیں ہے میری بیوی کہاں ہے. حضرت اما حوا کو نہیں پتا میرے خامد کہاں ہے. فرمائے دکھ 2 باتوں کا ہے،
ایک تو رب کی ناراضگی کا ہے اور دوسرے نمبر پہ اپنی درمیان کی جدائی اور فراق کا دکھ ہے. پتہ نہیں بیوی کہاں ہے. بیوی کہتی ہے خامد کہاں ہے. پر میں 40 سال کا عرصہ ہو گیا رو رہے ہیں, زبان خاموش ہے. پر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان دونوں کا رخ ایک طرف ہوا اور دونوں آمنے سامنے ہوئے. حضرت آدم اور حضرت حوا, ایک پریشانی تو ختم کہ چلو اللہ تعالیٰ نے ملاقات تو کروا دی. اب دوسری کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل ہوگی. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں حوا 40 سال ہو گئے رو رو کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ جواب نہیں آیا. آج آئے میں ایک دعا کرتا ہوں, میری دعا پہ آمین کہنا. حضرت آدم فرماتے ہیں مولا میں آدم کے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ جس سے تو راضی ہو جائے. مولا مجھے تو طریقہ نہیں آتا, تو میں آدم پہ اپنے بتائے ہوئے طریقے سے ہی راضی ہو جا. جیسے تیری رضا ہے تو اسی طریقے سے راضی ہو جا. میرے پاس کوئی الفاظ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے فرمائے فَتَلَقَّى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ فتلقى. اور میں بڑی محنت کر کے اور بڑی مشقت کر کے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے حاصل کیے چند کلمات. فرمائے دعا فرمائی مولا تو خود ہی راضی ہو جا, میرے پاس ایسے کلمات نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے میں اللہ تعالیٰ نے خود آدم علیہ السلام کے دل پہ القاء فرمائے. اور وہ کون سے کلمات؟ وہ سورہ اعراف اور آیت نمبر 23 ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ کون سے الفاظ دیے میں اللہ تعالیٰ نے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آدم علیہ السلام اور حضرت حوا فرماتے ہیں فرمایا ربنا اے ہمارے رب ظلمنا انفسنا ہم اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے ہیں. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تم نے ہمیں معاف نہ کیا, وَتَرْحَمْنَا ہمارے اوپر رحم نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ پھر ہمارا نقصان کبھی ختم نہیں ہوگا, پھر ہمارا نقصان کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. مولا تو ہی ہمیں معاف فرما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتاب علیہ, میرے آدم نے ان کلمات سے دعا مانگی, میں اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا. آدم علیہ السلام ساری انسانیت کا والد, عرصہ دراز تک فرمایا رب کی ناراضگی, رب کی طرف سے یہ سزا کے طور پر جو حضرت آدم علیہ السلام کو یہ سارا نظام سامنے آیا. فرمایا آدم علیہ السلام نے 40 سال تک اپنے رب کا دروازہ نہیں چھوڑا. فرمایا اپنے رب کو نہیں چھوڑا, پھر بھی اپنے رب سے ہی مانتے رہ گئے. مولا تو نہیں معاف کرے گا تو کہاں جائیں گے, تو نہیں معاف کرنا ہے. اب اگر کوئی آدمی چھوٹی سی مشکل پہ, چھوٹی سی بات پہ اپنے رب کو چھوڑ کے چل پڑتا ہے تو میرا بھائی اسے غور کرنا چاہیے, وہ تو اپنے والد کا ہی نہیں ہے جی, کہ والد نے 40 سال پکارا تو رب کو پکارا اور تو 40 منٹ بھی صبر نہیں کرتا. ادھر سے تکلیف آئی اور رب کو چھوڑ کے چل پڑا. کہتا کیا ہے, وہ میری سنتا نہیں ہے, ان کی موڑتا نہیں ہے. آدم علیہ السلام عرصہ دراز تک اپنے رب کا دروازہ نہیں چھوڑا, مسلسل اللہ کو پکارتے رہے, کوئی جواب نہیں آیا. کچھ اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا لیکن اس کا دروازہ نہیں چھوڑا. فرمایا مولا تجھ سے ہی لینا ہے,
تو نہیں دینا ہے اور آدم معافی لے کے جائے گا۔ مفسرین کرام نے یہاں یہ بات لکھی ہے بڑی پیاری، فرمایا اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے، گناہ ہو جائے بڑا چھوٹا کوئی بھی گناہ ہو جائے، اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے معافی مل جائے، چاہتا ہے کہ میری توبہ قبول ہو جائے، تو یہی طریقہ اختیار کرے جو آدم علیہ السلام نے کیا، اپنے والد کے نقش قدم پہ چلے کہ مسلسل رب سے مانگے۔ اور اسی بات کو سامنے رکھ کے مفسرین کرام نے توبہ کی شرائط لکھی ہیں۔ فرمایا توبہ کی پہلی شرط توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اقبال جرم کر لینا کہ مولا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، جیسے آدم علیہ السلام فرما رہے مولا مجھ سے یہ کمی کوتاہی ہو گئی کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پر میں پہلے نمبر پر اپنے گناہوں کا جرم کا اقرار کرے، اقراری مجرم بنے، مولا مجھ سے ہو گیا ہے، تیرے فرشتوں نے جتنے بھی میری کوتاہیاں لکھی ہیں وہ ساری میں نے کی ہیں، مولا وہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں، مجھ سے ہو گئے ہیں۔ دوسری شرط کہ مولا جو میں نے گناہ کیا ہے اس پہ میں ندامت کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے یا اللہ اس پہ شرمندہ ہوں، میں نے غلط کام کیا ہے۔ اور تیسری شرط آئندہ نہ کرنے کا وعدہ، مولا اب تو ہو گیا اب معاف کر دے، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور ساتھ میں یہی دعا کثرت سے پڑھے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں جو لفظ فرمایا نا فتاب علیہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے دو عقائد کی تردید فرمائی ہے۔ ایک عقیدہ تھا عیسائیوں کا اور دوسرا عقیدہ یہودی اور عیسائی مل کے دونوں کی تردید فرمائی۔ پہلا عقیدہ جو عیسائیوں کا وہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر فتاب علیہ۔ درود شریف پڑھے جی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی محمد۔ جی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسائی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے جو گناہ ہو گیا نا، کہ وہ درخت سے اللہ نے منع کیا اور وہ کھا بیٹھے، تو والد سے چونکہ آدم علیہ السلام ساری انسانیت کے والد ہیں، ان سے گناہ سرزد ہوا، تو جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پیدائشی طور پر گناہ گار ہے، پیدائشی طور پر، کیونکہ آدم علیہ السلام سے کیا ہو گئی تھی؟ غلطی ہو گئی تھی۔ جب بچہ پیدائشی طور پہ گناہ گار ہی پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اپنا بیٹا بھیجنا پڑا دنیا میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں پھر اس کام کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں اپنا بیٹا بھیجنا پڑا، اور پھر بیٹا بھیج کے اس کو قربان کرنا پڑا۔ تو ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ سولی پہ چڑھ گئے، قربان کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بھیج کے قربان کیا اور ساری دنیا کے لوگوں کے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ گناہوں کا کیا بن گیا؟ کفارہ۔ اب پیدائشی طور پر جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ معصوم پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے پاک۔ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ کفارہ بن گئے، جو مرضی گناہ کرتے رہو جنت ساری پھوپھی نہ کر رہے، جی جتنے مرضی گناہ کرتے رہو ہم نے جنت میں جانا ہی جانا ہے، ہمیں جنت سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا فتاب علیہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے مطلب اجتہادی غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، فتاب علیہ میں اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، میں اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ یہ نہیں کہ اس کے گناہ جو ہے وہ آگے چل رہے ہیں، کہ ساری انسانیت ہی گناہ گار پیدا ہو رہی ہے، نہ۔ اور دوسری بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ فرمایا کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا،
جو گناہ کر رہا ہے نا اپنے گناہ کا بوجھ ہر کسی نے خود اٹھانا ہے. جب میرا قانون یہ ہے تو آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو باقی اولاد کا کیا قصور ہے بھائی جی. تو یہ بات دونوں کیا ہے جی غلط ہے. آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، فرمایا آدم علیہ السلام کی اولاد وہ خطا کار پیدا نہیں ہوئی. جو بچہ پیدا ہوتا ہے معصوم بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہو کے پھر جب بالغ ہوا اس نے جو کرتوت کیے اچھے اعمال کیے تو نیک، برے کیے تو برا بنا، وہ الگ بات ہے. اور دوسری بات یہ بھی غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا پیدا کرنا پڑا نعوذ باللہ، اور پھر اس کو قربان کرنا پڑا کہ ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے کفارہ بنا دیا اور سارے کے سارے جنتی ہیں، سب جائے جنت میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا بن گئے؟ کفارہ بن گئے. فرمایا میری کوئی اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، فرمایا نہ میں کسی کی اولاد نہ کوئی میری اولاد، میں اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہوں. اللہ. اچھا دوسرا عقیدہ، ہاں یہود و نصارہ کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے اپنے بڑے بڑے احبار اور رہبان، اپنے بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے پیروں کے پاس ہدیہ لے کے جاتے تھے، تحفے لے کے جاتے تھے، پیسہ روپیہ، مال دولت، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، مال مویشی، ان کے پاس جاتے ہدیے تحفے لے کے. حضرت صاحب یہ تحفہ قبول فرمائے اور میرے گناہ اللہ سے معاف کروا دے. کیا کر دے جی؟ معاف کروا دے اللہ سے. ہاں وہ کہتے تھے جی بالکل ٹھیک ہے. گناہ کون کون سے ہیں جی گناہ ہے جی، کسی نے کہا جی یہ ہے وہ ہے فلاں ہے ڈھنکا ہے، تو گناہ کی مناسبت سے وہ ہدیہ رکھا جاتا. جی تیرے بڑے گناہ ہیں لہٰذا تو 1 کلو سونا گنا سے، آدھا کلو سونا ہیرے جواہر لائے گا تب جا کے تیرا کفارہ بنے گا. اور وہ اپنے تئیں پھر خوش ہو جاتے کہ جناب ہم نے دنیا میں ہی اپنے مولویوں سے اور پیروں سے اور گدی نشینوں سے سب سے اپنے گناہوں کی کیا کروا لی ہے؟ معافی کروا لی ہے. تو آج ہمارے بھی کچھ ناواقف مسلمان اسی کام کے اندر لگے ہوئے ہیں جی. مختلف جگہوں پہ جناب دین کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں اور لوگوں سے جناب پیسے بٹور رہے ہیں. جی تو کیسے معاف کرواؤنی ہے؟ جی میں نمازہ معاف کرواؤنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کیا جی میں روزے معاف کرواؤں؟ تو نے کیا کرنا ہے؟ جی میں نے فلاں چیز معاف کروانی ہے. اور جیسے کہ آج کل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لوگوں کو ایسے غلط راستے پہ لگا دیا، سارا سال لوگوں پہ ظلم کریں، سارا سال لوگوں کا مال کھائیں، بہنوں بھائیوں کے حق دبائیں، سارا سال جو ہے وہ حرام کی کمائی کریں، سود کی کمائی کریں، ظلم سے منافع لیں، لوگوں کا مال دبائیں، دھوکہ دے کر کمائیں، جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر مال کمائیں، اور سال کے بعد ایک دن آئے اور اپنے گھروں کو جھڑیوں سے سجا دیں اور سارا مال تمہارا حلال کا ہو گیا. کیا ہو گیا جی؟ حلال کا ہو گیا. تو یہ کہاں سے روایت چلی آ رہی ہے؟ یہود و نصارہ سے. کہاں سے جی؟ ان کے ہاں یہ بات تھی، وہ اس طریقے سے کرتے تھے. آج بھی ہمارے ہاں یہ چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فتاب علیہ، فرمایا کسی میں جرت نہیں کہ کسی کے گناہ میں اللہ سے معاف کروا لے. معافی تبھی ملے گی جس نے گناہ کیا ہے وہ خود اللہ سے توبہ کرے. اور توبہ میں بھی یاد رکھے 2 قسم کے احکام ہے، ایک حقوق اللہ ہے، دوسرا حقوق العباد ہے. حقوق اللہ کے اندر نافرمانی اور کمی کوتاہی ہو گئی، اللہ کا حق ہے معافی بھی اللہ سے مانگے. نماز نہیں پڑھی، اللہ کا حق ہے معافی بھی مانگے اللہ سے، مولا چھوٹ گئی ہے آئندہ نہیں چھوڑوں گا، اور نماز کی قضا بھی کرے. روزہ چھوٹ گیا سستی کی وجہ سے، کسی وجہ سے معافی مانگے مولا اب تو نافرمانی ہو گئی دوبارہ نہیں کروں گا، اور روزے کی قضا بھی کرے. قربانی فرض تھی، واجب تھی، قربانی نہیں کی، فرمایا قربانی کا وقت گزر گیا، اب معافی بھی مانگے رب سے اور ایک قربانی کا جانور لے کر اس کو صدقہ بھی کر دے، فرمایا غریبوں مسکینوں کے اندر تقسیم کر دے. فرمایا یہ حقوق اللہ کے اندر نافرمانی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگنی ہے. اور اگر حقوق العباد میں حق تلفی ہوئی ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی بھائی کا حق، کسی بہن کا حق،
بیٹی کا حق، بیوی کا حق، خاوند کا حق، فرمائے پڑوسیوں کے حقوق دبا کے بیٹھا ہوا ہے، فرمائے کسی اور طریقے سے ظلم کر رہا ہے کسی انسان پہ، فرمائے انسانوں کے حق میں حق تلفی کی ہے، تو رب نے بھی معاف نہیں کرنا، رب نے بھی معاف نہیں کرنا میرے بھائی۔ فرمائے دنیا والوں کو چکر دے کے مال و دولت کما کے پہنچ گیا بیت اللہ شریف میں، بیت اللہ کے چکر لگانے سے یہ دنیا والوں کو چکر دیے ہوئے معاف نہیں ہونے والے، یہ معاف نہیں ہونے والے میرے پیارے، کہ دنیا والوں کے ساتھ دھوکہ کر کے مال کمایا، پھر اسی مال سے بڑا محل تعمیر کیا اور اوپر لکھ دیا یہ میرے رب کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی، جی سود کا مال اکٹھا کیا، بھائیوں کا مال دبایا، بڑے بھائی نے، چھوٹے بھائی نے بہنوں کا مال دبایا، اور جناب بڑی تجارت چلائی ہے، اور جناب لکھ دیا یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ نا میرے بھائی، یہ اگر حقوق العباد کے اندر حق تلفی کی ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، تو وہ رب سے معافی نہیں ملنی، وہ معافی ملنی ہے اسی انسان سے جس پر تو نے ظلم کیا ہے، جس کا حق دبایا ہوا ہے۔ تو فتاب علیہ، فرمایا توبہ وہی انسان کرے گا جس نے گناہ کیا ہے، انہ هو التواب الرحیم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، ساتھ میں رحمتوں والا بھی ہے۔ کیا مطلب؟ فرمائے اتنا رحیم کریم رب ہے، فرمائے اپنی نافرمانی کرنے والے کو اپنے توبہ کرنے سے اور اپنے آپ کی معافی کا طریقہ بھی خود بتلا رہا ہے، فرمائے مجرم کو طریقہ بتلا رہا ہے، اس طریقے سے معافی مانگ تو میں رب تمہیں معاف کروں گا۔ فرمائے توبہ بھی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، حدیث پاک ہے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ او کما قال، فرمائے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ کتنا یہ فرمایا الرحیم، توبہ قبول بھی کرنے والا ہے، ساتھ میں رحمتیں بھی کرنے والا ہے۔ اب توبہ تو قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اگلا حکم دیا آدم علیہ السلام کو، فرمایا قل اہبطوا منہا جمیعا، فرمایا میرے آدم اتر جاؤ تم سب کے سب زمین کی طرف۔ جو پہلا حکم تھا نا وہاں فرمایا اہبطوا بعضکم لبعض، تم یہاں سے اتر جاؤ، بعض تمہارا بعض کا دشمن ہوگا، وہ وہاں پہ بطور سزا فرمایا، بطور سزا کہ بعض تمہارا بعض کا دشمن ہوگا۔ ٹائم کیا ہو گئے؟ ٹائم کیا ہو گئے؟ 9 بج گئے، اچھا میں تاکہ بات کو کلوز کروں گی۔ بعض تمہارا بعض کا دشمن ہوگا، وہاں فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بطور سزا تھا، اور یہاں جب توبہ قبول ہو گئی نا اب یہ بطور سزا نہیں ہے، اس لیے فرمایا اہبطوا منہا جمیعا، تم سب کے سب زمین کی طرف اتر جاؤ، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تھا وہ مقصد پورا ہونا سامنے آ گیا۔ تم زمین پہ جاؤ گے، وہاں میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی خلافت عطا کروں گا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ جو تمہیں خلافت دینے کے لیے اپنا نائب بنانے کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، فرمایا وہ وقت آ گیا ہے، تم اتر جاؤ زمین کی طرف۔ اور ایک بات یاد رکھنا، فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، فرمایا ایک بات یاد رکھنا، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے، فرمایا میرا پیغمبر آ جائے، پیغمبر اللہ کی کتاب لے کے آ جائے،
فرمایا فمن تبع ہدایا، وہ جو پیغمبر ہدایت لے کے آئے گا، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فرمایا اس پر کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور کسی قسم کا غم بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا خوف علیہم، کبھی اس پر خوف نہیں آئے گا جو قرآن کے پیچھے چلنے والا ہوگا، جو پیغمبر کی سنت کی اتباع کرنے والا ہوگا۔ فرمایا اسے آخرت کا خوف، مطلب آخرت کے برے انجام کا خوف اس سے ختم ہو جائے گا۔ فرمایا جہنم کا خوف میں اللہ تعالیٰ ختم کر دوں گا کہ میں سیدھے راستے پہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھیجا ہے، ساتھ میں قرآن بھیجا، پیغمبر کی سنت کو بھیجا، میں اس پہ چلنے والا ہوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مجھے کامیابی ملے گی۔ خوف علیہم، اس پر خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور اسے غم بھی نہیں ہوگا۔ اچھا الفاظ کو دیکھیں نا، عجیب انداز ہے۔ پہلے فرمائے فلا خوف، خوف کے ساتھ نا لام ساتھ میں لیا، لا کا معنی نہیں ہوتا ہے، لا خوف علیہم، یعنی اس پر آخرت کے اعتبار سے خوف نہیں ہوگا۔ لیکن یحزنون جو کہا نا، لا اور یحزنون کے درمیان ہم لے آئے، اس کو کہتے ہیں ہم ضمیر ہے، یہ عربی زبان میں فاعل ضمیر، ولا ہم یحزنون، اور اس کو غم بھی نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ خوف تو ختم ہو جائے گا لیکن حزن دل سے ختم نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی کروڑ پتی ہے، کھرب پتی ہے، ہیرے جواہرات کا مالک ہے، لیکن دل میں اس کے ختم ہونے کا غم ہمیشہ رہ جاتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ہمیشہ بات لگی رہ جاتی ہے، متا مال ختم ہو جاوے، متا یہ پیسہ ختم ہو جائے، تو یہ فطرت کو بیان کیا۔ ولا هم يحزنون، فرمایا غم بھی نہیں ہوگا، مطلب بالکل ختم نہیں ہوگا۔ جتنا مرضی انسان ہے جو کمزور، کچھ بھی بن جائے، فرمایا وہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ جو ہیں، ان کے دل سے دنیا کی محبت بالکل ختم ہو جاتی ہے، وہ ایک سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ لیکن فرمایا عام فام یہ بات چلے گی، ولا هم يحزنون، فرمایا ہمیشہ تھوڑا تھوڑا ساتھ میں غم لگا رہے گا۔ جی ایسے ہے نا، یہ فطرت کو بتا دیا۔ آگے فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، کس کا؟ فرمایا منی ہدن، وہ جو میری طرف سے ہدایت آئی، جن لوگوں نے اس ہدایت کا انکار کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ اب یہ جو جھٹلانے والی بات ہے نا، جھٹلانے والی، اب اس میں یہ سمجھے کہ جتنے بھی شریعت اسلامیہ کے آسان مسئلے ہیں نا، کوئی بھی نہیں جھٹلاتا، ایون کہ مشرکین مکہ نے بھی نہیں جھٹلایا۔ مشرکین مکہ کے عقائد کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، کتنی دفعہ آیات دکھا چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس میں، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میرا پیغمبر ذرا مشرکین سے پوچھے تمہیں زمین و آسمان سے رزق ہو، تمہارا رازق کون ہے؟ جی اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہارا مالک کون ہے؟ کانوں کا، آنکھوں کا مالک کون ہے؟ جی تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کون ہے؟ اللہ ہے۔ میٹھے میٹھے مسئلے نہیں، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، میٹھی میٹھی باتیں تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، جی انہوں نے بھی انکار نہیں، اس لیے تو وہ آ گئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے جی ہم آپ سے مشورہ کرنے آئے ہیں۔ مشورہ کس بات کا ہے؟ جی ابو طالب کو ساتھ لے آئے، کہتے اپنے بھتیجے کو سمجھا
عرصہ ہو گیا ہے، یہ 6 7 سال 8 سال ہو گئے ہیں، مسلسل ہمارے خداؤں کے پیچھے لگا ہوا ہے، اسے کہہ دے ہم اور آپ صلح کر لیتے ہیں۔ صلح کس بات کی؟ صلح اس بات کی ہے کہ 1 سال آپ اپنے خدا کی عبادت کریں گے، 1 سال ہم سب مل کر ہمارے خداؤں کی عبادت کریں گے۔ صلح کر لیتے ہیں جی، مل جل کے رہتے ہیں، مل جل کے 1 سال ہم تمہارے ساتھ تیرے خدا کی عبادت کریں گے، 1 سال آپ ہمارے ساتھ ہمارے معبودوں کی عبادت کرنا۔ میرے پیارے پیغمبر کے سامنے یہ مطالبہ رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتھ میں 2 3 اور باتیں بھی تھی، ان میں سے ایک مطالبہ تھا، اگر آپ حسین و جمیل لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کی وہ کروا دیتے ہیں۔ دوسرا مطالبہ کہ اگر آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں ہم سارے آپ کے غلام بنتے ہیں، آپ مکہ کے سردار بن جائیں۔ تیسرے نمبر پہ اگر آپ کو مال و دولت چاہیے ہم آپ کے قدموں میں سونے چاندی مال و دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ اور چوتھا مطالبہ یہ، اگر ان 3 میں نہیں آتا تو چوتھی مان لے کہ 1 سال ہم تیرے خدا کی عبادت کریں، 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں۔ میرے پیارے پیغمبر نے 2 جواب دیے۔ پہلا جواب فرمایا، میرا چچا تو میسنجر بن کے آیا ہے، تیرے ساتھ میری محبت بھی ہے، تیری محبت بھی میرے ساتھ ہے، لیکن سن لے میرا 2 جواب، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، پیغمبر یہ تو برداشت کر لے گا لیکن پیغام سنانا نہیں چھوڑے گا۔ دوسرا جواب میرے رب نے قرآن میں نازل فرمایا، میرا پیغمبر اگر یہ اس حد تک گر چکے ہیں تیرے سامنے یہ مطالبہ رکھتے ہیں، آؤ میں تجھے جواب دوں، اعلان فرماؤ، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اگر اس بات پہ آگے ہو تو ہم تھوڑا دین تے میرے واسطے میرا دین، کچھ بھی ہو جائے میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ بات تو ادھر ہی کھڑی ہے، تم اپنی بات چھوڑتے نہیں ہو اور مجھے اپنے ساتھ ملاتے ہو۔ تو میٹھی میٹھی باتیں تو وہ بھی مانتے تھے، ٹھیک ہے، تو کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا جنہوں نے ہماری آیات کو۔ پر میں یہ باتیں آیات تو کتنی وہ مانتے تھے، تو پھر کون سی آیات مراد ہے؟ میرا سوال سمجھ آیا کہ نہیں؟ پتہ نہیں سوال سمجھ آیا؟ سوال کہ میٹھی میٹھی آیات کو مانتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا انہوں نے، تو ان آیات سے اللہ اکبر وہ آیات مراد ہے۔ 24ویں پارے کی ایک آیت ذہن میں ابھی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر ان مشرکین کا حال یہ ہے، فرمایا جس وقت اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا جس وقت اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، صرف اکیلے اللہ تعالیٰ نفع نقصان کے مالک ہے، اکیلا اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے اور کوئی نہیں ہے۔ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، چاہے وہ نبی ہے، چاہے ولی ہے، چاہے قبر ہے، چاہے جانور ہے، چاہے شجر ہے، پتھر ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، کچھ بھی ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فرمایا جب یہ بیان کرتا ہے میرا پیغمبر کذبوا بآیاتنا، پھر ان آیات کو جھٹلاتے ہیں، اشمعزت چیہاں وٹے دن، سرائکی میں مانے گا چیہاں وٹے دن، ہلے کو تیار،
جو کمزور کتا ہوتا ہے نا، دور بیٹھ کے جناب دور سے ہی جناب وہیں بیٹھ کے آوازیں نکالتا رہتا ہے۔ فرمایا جب اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے پھر ان کی زبانیں جناب 2 گز لمبی ہو جاتی ہے، ہر وقت اللہ اللہ، ہر وقت اسی کی بات، ہر وقت کوئی اور دوسری بات ہی نہیں ہے۔ فرمایا کذبوا بآیاتنا، یہ جو آیات جھٹلاتے ہیں، فرمایا جو آیات قرآن مجید میں یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں یہ ہمارے اللہ کے سامنے سفارشی ہیں، زبردستی بات منوا دیتے ہیں۔ میرا پیغمبر کہتے ہیں نانا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی بھی زبردستی رب سے منوانے والا نہیں ہے، کوئی بھی زبردستی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، جھوٹ کہتے ہو تم۔ فرمایا کذبوا بآیاتنا، ان آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ فرمایا میرا پیارا یہ جو آیات کو جھٹلانے والے ہیں، مقصد میری وحدانیت والی آیات کو، میری توحید والی آیات کو تو سن رکھو، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جہنم والے۔ جی قرآن مجید کاش کے فہم حاصل ہو جائے ہمیں، کاش کے قرآن مجید کو سمجھنے کی تڑپ آ جائے ہمیں۔ جی دنیا کے قصے کہانیاں اور طرح طرح کے جناب بڑے بڑے قصے جو جھوٹے موٹے سب یاد کیے ہوئے ہیں، ان کو سنتے ہیں بڑے دلچسپی سے۔ کیوں سنتے ہیں؟ کہ یہ ایک فطرتی بات ہے۔ یہ پچھلے دن میرے پاس نا قائد آباد کالج ہے، اس کے پرنسپل آئے ہوئے تھے بیٹی کی مبارک کے لیے، تو اس نے نا مجھے ایک بات کہی، انہوں نے کہا قاری صاحب ایک بات یاد رکھنا، جس وقت آپ کسی کی اصلاح کریں گے نا، جو اصلاح کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا وہ سب سے برا آدمی ہوتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں سب سے برا آدمی وہ ہوتا ہے جو کسی کی اصلاح کرتا ہے، کیونکہ اصلاح میں کیا ہوتا ہے کہ اندر کی گندگی جو ہوتی ہے نا، اپنے اعمال غلط جو ہوتے ہیں، انسان کو وہ غلط کہنے پڑتے ہیں اور ان کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور یہ جو دور چل رہا ہے نا، اس دور میں ہر آدمی اناح پرست بن چکا ہے، اپنی غلطی کو ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ چاہے کوئی غلط راستے پہ بھی ہے نا، کچھ بھی کر رہا ہے، وہ اسی پہ دلائل دے گا، اسی غلطی پہ دلائل دے گا کہ میں غلط نہ ہوں۔ تو سب سے برا آدمی اس وقت وہ ہے جو دوسروں کی کیا کر رہا ہے؟ اصلاح کر رہا ہے۔ جی تو یہی عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جو میٹھی میٹھی باتیں وہ تو پھر اس سے کہانیوں میں مل جاتی ہے نا، جی فلاں نے یہ کیا اور فلاں بزرگ جناب کچے دھاگے دے نال خوہ دے وچ اٹھا لڑک کے تے 40 سال مسلسل عبادت کرتا رہے، لوگوں کو جی سبحان اللہ، نہ سننے والوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور پھر ایسے قصے کہانیاں گھڑی ہیں، حیران ہوتا ہوں۔ یہ پچھلے دن غالباً کو تھوڑا عرصہ ہوا ہے، یہ یہاں ایک مسجد ہے لاری اڈا میں، وہاں ایک ہمارے مطلب دوست تھے ڈرائیور، وہ اکثر میں کہیں آتا جاتا تو میں اسے گاڑی کو لے جاتا، بزرگ آدمی تھا، بڑا شریف آدمی ہے۔ وہ کہتا ہے استاد جی میں ادھر گیا جمعہ پڑھنے کے لیے، تو وہاں حضرت صاحب جو بیان کر رہے تھے اس نے قصہ اٹھایا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کا دھوبی فوت ہو گیا۔ دھوبی فوت ہوا، جب اس کو دفن کیا گیا اس کے بعد منکر نکیر آئے سوال کرنے کے لیے، انہوں نے کہا جی من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا میں جی شیخ عبد القادر کا دھوبی ہوں۔ انہوں نے کہا جی من نبیوں کا، انہوں نے کہا جی میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ فرشتے بڑے حیران ہوئے، فرشتے اللہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا یا اللہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہم اس سے کہتے ہیں، آگے سے وہ یہ جواب دیتا ہے میں جی شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں، ہم کیا کریں؟ کہتے ہیں جی اللہ نے انہیں کہا کہ اسے کچھ نہیں کہنا، اس کی حالت پہ چھوڑ دو، اسے کچھ نہیں کہنا، بس اسے کچھ نہیں کہنا، چھوڑ دو۔ لمبی چوڑی آگے باتیں تھی، میں تو وہ نقل کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ فرشتوں کا آنا اور پھر اللہ کے پاس جانا انہیں کس نے بتایا ہے؟ عقل کی بات ہے نا، عقل کی بات ہے، مر کے دفن ہو گیا، اب قبر کے حالات کون جانے؟ رب جانے، ٹھیک ہے۔ فرشتے آئے اس کے پاس، اب انہیں کس نے بتایا کہ فرشتے آئے ہیں جی؟ پھر اس نے فرشتوں کو یہ جواب دیا، یہ کس نے بتایا ہے؟
اور پھر اللہ کے پاس جا کے کہا تو اللہ نے بھی کہا کہ عبد القادر کا بندہ دھوبی ہے، مجھے کچھ نہیں، اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ نہ ہو کہ عبد القادر میرے ساتھ لڑ پڑے. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں انہیں کس نے بتائی بھائی؟ تو یار کم از کم کوئی ایسا قصہ تو ہو جو عقل کے موافق تو ہو. اب اس میں تو نعوذ باللہ من ذالک شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ سے بھی بڑا بنا دیا. تو انہوں نے قصہ بیان کیا، لوگوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، جو بڑا قصہ ہے جی، بڑی بات ہے جی. اور بھائی اس میں ہمارے اور تمہارے لیے کیا سبق ہے؟ یہ قصے جو سنائیں تو عوام کے لیے کیا سبق ہے؟ ان میں ہوتی ہے میٹھی باتیں، ان میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، اپنی اصلاح کرنی نہیں پڑتی، غلط کام چھوڑنا نہیں پڑتا، تو وہ بڑے اچھے لگتے ہیں. اور جب قرآن کی طرف آتے ہیں تو قرآن تو قریدتا ہے، جڑ سے نکالتا ہے شرک اور بدعت کو، جڑ سے نکالتا ہے ہر برائی کو. اور جب جس کے اندر ہوتی ہے پھر تکلیف ہوتی ہے. اور پھر صرف ترجمے پہ تو گزارا نہیں ہوتا، پھر ایک ایک بات کو پڑھ کے پھر اس کی گہرائی میں جب جاتے ہیں نا تو پھر آتا ہے مزہ. اس کو مزہ آتا ہے جس کو قرآن سے محبت ہوتی ہے، جس کو قرآن سیکھنے کا شوق اور ذوق ہوتا ہے، اور جس کو قرآن سننا ہی اچھا نہ لگے تو پھر اسے کیا پتا قرآن کی لذت کا بھائی. تو کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. فرمائے یہی لوگ جہنم والے اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. باقی گناہ گار مسلمان کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا تو پھر گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا. اور جہنم میں جا کے جتنا وقت اللہ تعالیٰ چاہیں گے گناہوں کی سزا پوری ہو جائے گی، پھر اسے جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے. باقی رہ گئے کافر اور مشرک، ان کے لیے جہنم سے نہیں ہے نکلنے کا راستہ، وہ ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ جہنم میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا سارے مسلمان بیماروں کے لیے دعا کریں جی سب لوگ، اور خصوصاً میرے چچا کے لیے. آج ان کی حالت بہت زیادہ ناگفتہ بھی ہے. آج دوبارہ سے پھر اسے پی ایف ہاسپٹل میاں والی میں لے گئے، برین ہیمریج ہوئے اسے، تو اس کی وجہ سے انتہائی نازک حالت ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور اگر ان کی قسمت میں شفا ہے تو اللہ تعالیٰ جلد از جلد شفا کاملہ عطا فرمائے، اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ بالایمان فرمائے. آمین.